آج کی کہانی ایک ایسے شہزادے کی ہے جس نے زوال کی گہرائیاں بھی دیکھیں اور پھر ایک ایسا مافوق الفطرت عروج حاصل کیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ دھوکے اور انتقام کی ایک ایسی داستان ہے جو کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ سوچیں ذرا، یہ پراسرار الفاظ، یہی وہ جملہ ہے جو ایک ایسی کہانی کا دروازہ کھولتا ہے جہاں شناخت ایک راز ہے، محبت کو ٹھکرا دیا گیا ہے اور داؤ پر پوری کی پوری سلطنت لگی ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مصر سے۔ یہاں ایک نوجوان ہے، نام ہے اس کا عنبر، جسے اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ اور یوں وہ اپنے ایک وفادار خادم کے ساتھ ایک ایسے سفر پر نکل پڑتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ اب یہ 13 سال دمشق میں کیسے گزرے؟ پہلے سال تو وہ ایک مفرور کی حیثیت سے وہاں پہنچا۔ 5 سال گزرتے گزرتے وہ جڑی بوٹیوں کی دوا میں ماہر ہو گیا، اور ذرا سوچئے 10 سالوں میں وہ دماغ کے آپریشن کرنے والا ایک ماسٹر سرجن بن چکا تھا۔ 13 سال کی اس جلا وطنی نے اس بھاگے ہوئے نوجوان کو ایک انتہائی قابل معالج بنا دیا تھا۔ وہ بس صبر سے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر 13ویں سال خبر آئی کہ مصر کا فرعون مر گیا ہے۔ تو فرعون کی موت کی خبر سن کر عنبر مصر واپس لوٹتا ہے، لیکن اب وہ پہلے والا عنبر نہیں رہا۔ وہ ایک بالکل بدلا ہوا انسان ہے۔ اپنی جانی پہچانی زمین پر قدم رکھتے ہی اس کی ملاقات اپنے بچپن کے دوست کہرمان سے ہوتی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ واپسی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ اس کے ساتھ ایک چیز تھی، ایک چھوٹا سا خوبصورت صندوق۔ یہ اسے اس کے منہ بولے باپ نے مرنے سے پہلے دیا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی وراثت لگتی تھی، ہے نا؟ لیکن اس چھوٹے سے صندوق کے اندر عنبر کی پوری زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ اور پھر وہ صندوق کھلتا ہے، اس کے اندر سے ایک خط نکلتا ہے جو عنبر کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا، تم ایک عام آدمی کے بیٹے نہیں ہو، تمہاری ماں ملکہ نفرتیتی ہے، تم مصر کے شہزادے پیدا ہوئے تھے، اور سب سے خوفناک بات کہ پیدائش کے وقت ہی تمہاری موت کا حکم دے دیا گیا تھا، اور یہ شاہی مہر تمہارے پیدائشی حق کا ثبوت ہے۔ اب ایک طرف تو عنبر کی اپنی زندگی میں یہ بھون چال آیا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف مصر میں بھی ایک بڑا سیاسی طوفان اٹھ رہا تھا، اور اس طوفان کے مرکز میں کون تھا؟ نیا فرعون، اور عنبر کا وہی پرانا دوست کہرمان، جو اب ترقی کرتے کرتے مصری فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا۔ تو مصر میں اب صورتحال یہ تھی کہ 2 طاقتیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف تھا فرعون اخناتون، جو بہت نیک اور مہربان انسان تھا، ایک خدا کی عبادت کرتا تھا، وہ اپنے دوست کہرمان پر پورا بھروسہ کرتا تھا۔ اور دوسری طرف تھا وہی کہرمان جو حد سے زیادہ پرعزم اور بے رحم تھا۔ وہ پرانے خداؤں کو مانتا تھا اور بادشاہ کی اس خدا پرستی کو اس کی سب سے بڑی کمزوری سمجھتا تھا، اور وہ اپنے ہی دوست کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہا تھا۔ اور پھر ایک رات کہانی میں ایک زبردست ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عنبر اتفاق سے بالکل صحیح وقت پر صحیح جگہ موجود ہوتا ہے اور فرعون پر ہونے والے ایک قاتلانہ حملے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اور یہ حملہ کب ہوا؟ جب بادشاہ اکیلے عبادت کر رہا تھا۔ اب بادشاہ کی جان بچانے کا انعام تو ملنا ہی تھا، اور یہ انعام اسے سیدھا شاہی دربار میں لے آیا۔ عنبر کو شاہی طبیب کا عہدہ دے دیا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ نہ صرف فرعون کے بہت قریب آ گیا، بلکہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ سیدھا اس سازش کے مرکز میں پہنچ چکا ہے جو محل میں پنپ رہی تھی۔ اور پھر محل کے اندر وہ ملاقات ہوتی ہے جس کا عنبر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنی حقیقی ماں ملکہ نفرتیتی سے۔ وہ نہ صرف اس کی شناخت کی تصدیق کرتی ہے، بلکہ ایک ایسی خوفناک حقیقت بتاتی ہے جو عنبر کے پیروں تلے زمین نکال دیتی ہے۔ ملکہ کہتی ہے، سپہ سالار کہرمان بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، وہ ہم سب کو مار کر خود تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں سے کہانی اپنے سب سے المناک موڑ کی طرف بڑھتی ہے۔ کہرمان نے جو جال اتنی احتیاط سے بنایا تھا وہ کامیاب ہونے والا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مصر پر ایک سیاہ دور کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ کہرمان کا منصوبہ تھا کیا؟ بہت سادہ، لیکن اتنا ہی سفاک۔ پہلا قدم، کسی قابل اعتماد شاہی خادم کو رشوت دو۔ دوسرا قدم،
ایک ایسا تیز اثر بے ذائقہ زہر حاصل کرو جس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ تیسرا، اسے شاہی جاموں میں ملا کر پیش کر دو۔ اور آخری قدم، جب ہر طرف افراتفری مچے تو تخت پر کنٹرول سنبھال لو۔ اور پھر وہی ہوا جس کا سب سے زیادہ ڈر تھا، غداری کا وہ ایک لمحہ جب شاہی جوڑے نے کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ زہر آلود شراب پی لی۔ وہ اپنے خوفناک انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ جیسے ہی محل میں موت کا سایہ گہرا ہوا، قہرمان نے سب کے سامنے آ کر فاتحانہ انداز میں اعلان کیا، فرعون مر چکا ہے، آج سے میں فرعون ہوں۔ منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا، خوفناک حد تک کامیاب۔ قہرمان کی اس ہوش کی قیمت بہت بھاری تھی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ 2 شاہی جنازے، ایک چوری کیا ہوا تاج اور ایک شہزادہ عنبر جو اب اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا تھا اور جس کا پیدائشی حق اس سے چھین لیا گیا تھا۔ لیکن کیا کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب انصاف کے سارے راستے بند ہو جائیں تو ایک بے بس شہزادہ اپنے انتقام کے لیے کیا کرے گا؟ یہیں سے کہانی ایک ایسا مافوق الفطرت موڑ لیتی ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ایک شکست کھایا ہوا بے اختیار شہزادہ اپنی سلطنت واپس کیسے حاصل کرے گا، خاص طور پر تب جب اس کا دشمن قہرمان اب پورے مصر کا مالک بن بیٹھا ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر عنبر اپنے آباء و اجداد کے ایک پرانے تباہ شدہ اہرام میں پناہ لیتا ہے، اور وہیں اسے اپنے والدین کی لاشیں ملتی ہیں جنہیں جلدی میں دفنا دیا گیا تھا، اور اسی اندھیرے میں اسے ایک غیر دنیاوی، ایک بہت ہی قدیم آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز احرام میں قید ایک قدیم روح کی تھی، اور وہ عنبر کو ایک پیشکش کرتی ہے، ایک ایسی پیشکش جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ روح کہتی ہے، مجھ سے قسم کھاؤ اور میں تمہیں ایک لامحدود زندگی عطا کروں گی، ایک ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور کیا یہ وعدہ سچا تھا؟ اس کا ثبوت اسے فوراً مل گیا۔ جیسے ہی قہرمان کے بھیجے ہوئے قاتل اس پر حملہ کرتے ہیں، ایک تلوار سیدھی اس کی گردن پر پڑتی ہے، لیکن گردن کاٹنے کے بجائے تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ عنبر اب لاپھانی ہو چکا تھا۔ ان قاتلوں سے بچ کر عنبر دریا کی طرف بھاگتا ہے، اور وہاں ایک پراسرار خالی جہاز نمودار ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جہاز خاص طور پر اسی کا انتظار کر رہا تھا، اسے اس کے نئے نہ ختم ہونے والے سفر پر لے جانے کے لیے۔ تو اب منظر یہ ہے کہ عنبر ایک بھوت جہاز پر سوار ہے۔ اس جہاز پر کوئی عملہ نہیں، کوئی کپتان نہیں، اور اس کی کوئی منزل بھی نہیں۔ یہاں صرف ایک مسافر ہے، ایک لافانی شہزادہ جو ایک نامعلوم مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ اب ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جو انسانی حدود سے بہت آگے ہے۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اب لافانی ہو کر عنبر انتقام کے راستے پر نکلا ہے، یا پھر وہ ایک ایسی ابدی لعنت کا شکار ہو گیا ہے جس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس کی اس نئی لامتناہی زندگی کی اصل قیمت کیا ہوگی؟